ایک بچے نے پوچھا کہ کیا عصر سے مغرب کے درمیان اسکول کا کچھ ہم پڑھیں تو اس کی یادداشت کم ہو جاتی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو۔ دیکھیں ایسا ہے نہیں، ہماری شریعت نے بہرحال ہمارے دینی ماحول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب حلقے منع کیے گئے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ دیگر کام کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی اثر پڑے گا، منفی اثر مرتب ہوگا، یادداشت وغیرہ کم ہوگی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، بہتر ہے کہ دوسرے کام کر لیں، جیسے کہ بعض جگہ ایسا لکھا بھی ہے کہ عصر سے مغرب تعلیمی حلقے نہ لگائے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لگاتے تھے، یہ میں نے پڑھا ہے، تو اس لیے لیکن یہ کہ اس پہ واقعی منفی اثر بھی مرتب ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو جیسے امتحانوں کے قریب مسلسل پڑھنا ہوتا ہے تو بالکل آپ عصر سے مغرب پڑھ لیں، عام نارمل دنوں کے اندر اس وقت کو ایوائڈ کر لیں۔ اور اس لڑکی کو یقین ہے کہ اگر میں ہاں کروں گی تو اس کی بیوی کو بہت دکھ ہوگا، تو کیا حکم شرع ہوگا، اس کو رشتہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح ضرورت نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری شادی، چوتھی شادی کر سکتا ہے، لیکن جو اصول ہے وہ اللہ نے خود بیان فرما دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو۔ شادی شدہ مرد کا رشتہ آیا ہے، اگر میں قبول کر لیتی ہوں تو گمان ہے کہ اس کی بیوی کو دکھ ہوگا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ مرد اگر واقعی عدل و انصاف کر سکتا ہے بحکم قرآن تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اور اب چاہے ایک وائف کو دکھ ہو، کیونکہ لازم سی بات ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے عمومی طور پر کہ سوکن کے آنے سے ایک عورت کو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب شریعت نے مرد کو اس کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس دکھ کو وقتی طور پہ نظر انداز کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں جو دوسری شادی کے شوقین ہیں، اکثر یہ پہلے تو وعدے بھی کریں گے، ان کے ارادے بھی مضبوط ہوں گے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ نہ یہ کوئی حکم شرع پہلے سیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کس مقام پہ واجب ہے، برابری واجب، اور کہاں پہ آپ تفاوت کمی بیشی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں سیکھتے ہیں۔ پہلے وعدے وغیرہ کر کے ایک نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک کو معطل چھوڑ دیا، دوسری کی طرف میلان ہو گیا، یا تیسری کی طرف بڑھ گئے، دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس قسم کی ناانصافیاں ہوتی ہیں اور تکالیف ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی کو کہیں اور اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لیکن وہ شادی شدہ کی طرف مائل ہو کر اس کی ایک پرسکون لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ یہ ہر بچی کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایک شادی شدہ مرد سے نکاح کر رہی ہیں، آپ کے لیے اگر فرض کر لیں کہ غیر شادی شدہ سے نکاح کرنا ممکن ہے تو ان سے وہ منع کریں، وہ اپنی لائف میں خوش رہے، تم اپنی بیوی کی توجہ کرو، اپنے بچوں پہ توجہ کرو، لیکن وہ کسی فوائد کے لیے کسی بھی کے لیے بھی وہ کر لیتی ہیں شادی، اب وہ شوہر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، خود اس کو پہلے اندازہ نہیں ہوتا، پہلے تو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے لڑکی مجھے مل جائے، بس وہ مل جاتی ہے، اب جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، نہ یہاں انصاف کر سکتا ہے نہ یہاں، ادھر بھی بچے پیدا ہوئے، ادھر نہ ان کو پورا ٹائم دے سکتا ہے نہ ان کو، جو یہ 2-3 شادیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت جو واقعی ایک باپ کے لیے لازم ہے بہت ہی مشکل لے کے کر سکیں، وہ اکثر دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں تربیت، خود وہ صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ ہر ایک کے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، ہو سکتا ہے اچھا عمل بھی تیار کیا ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں تو ہمیں یہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس کو آزمائش میں نہ ڈالیں اور پیچھے ہٹیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی صحیح ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ وہ شوہر صحیح انصاف کر سکے گا تو پھر رشتہ قبول کرنے میں منع بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے والد دبئی میں انتقال کر گئے، فیملی پوری پاکستان میں ہے، تو کیا وہاں سے یہاں پر ان کی لاش کو لایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی گنجائش ہے؟ اور جو وقت لگ رہا ہے اس کو لاش کو لانے میں، اس وقت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو بہرحال دیکھیں، یہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو رشتہ دار ہے وہ یہاں پر آ کے مدفون ہو۔ ساری زندگی پاکستان اچھا نہیں لگتا، باہر اچھا لگتا ہے، لیکن دفن ہونے کے لیے بعض اوقات ناراض مت ہوئیے گا باہر والوں، تو دفن ہونے کے لیے پاکستان اچھا لگتا ہے۔ اچھا اگر دفن یہاں ہو بھی گئے، قبرستان نہیں جائیں گے نا، بہت ہی کم، کبھی سال میں 1 دفعہ چلے گا 2 دفعہ، تو پھر وہاں پہ یہاں پہ دفنانے کا کیوں وہاں سے مطلب خلاف شرع کام کریں؟ کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جیسے انسان کا انتقال ہو تیزی سے اس کو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھیں اور دفنا دیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تو صحابہ کرام نے رات میں کسی کا انتقال ہوا رات میں دفنا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر جب پتہ کیا تو یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے یا رات میں انتقال ہوا ہم نے دفنا دیا، جیسے دور تھے کوئی
تو سرکار نے قبر پہ جا کے بھی نماز پڑھی ہے، یہ بھی روایت سے ثابت ہے۔ تو اتنی جلدی کرنے کا حکم ہے، اور یہاں 3 دن تک اس کو لاش کو فریز کر کے رکھا جائے، پھر وہاں سے لایا جائے تاکہ ہم دیکھ لیں آخری ٹائم کے اندر۔ ساری زندگی نہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہم قبر کے اوپر باقاعدہ جائیں گے شرعی تقاضوں کے مطابق، لیکن ایک قلبی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مردے کو اذیت اور تکلیف پہنچانا بہرحال یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کیا ہے ایسا تو اب منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دین پر چلنے کے لیے تو مسلمان تیار نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ہماری بات کو قبول کرتا ہے تو خاندان میں 10 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو آ کے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا دین کا، اور وہ مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ مولوی کہتے رہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، اور آدمی بھی سرنڈر کر جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ کتنی بحث کرے، کتنا لڑے۔ لیکن یہ میرا ضرور میں آپ کو گزارش کر دوں کہ جو اس طریقے سے شرعی تقاضوں کو ہٹ دھرمی کے ساتھ پامال کر کے دلیری کا اظہار کرتے ہیں، میدان محشر میں ان کی بیچارگی، بے بسی، لاچاری، خوف اور اذیت دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کو حقیر سمجھ کر پس پشت پھینکے، بلکہ دوسروں کو دلیر کرے، بلکہ ان کے دل سے وہ اللہ کا خوف نکالے، تو آپ غور کر لیں یہ اللہ کا کام کر رہا ہے یا شیطان کا کام کر رہا ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب تو دینا ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جب ہم کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں تو کیسا کر سکتے ہیں کہ پائیں تین کی طرف قرآن رکھیں اور خود سرہانے کی طرف بیٹھیں؟ منع تو نہیں ہے۔ دیکھیں منع نہیں ہوتا، کوئی معاذ اللہ آپ نے ڈائریکٹ زمین پہ تو نہیں رکھ دیا، یا پائیں تین ایسے چرپائی کی پائیں پہ تو نہیں رکھ دیا، قرآن رحل وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، یا آپ تکیہ رکھتے ہیں تکیے کے اوپر قرآن ہوتا ہے۔ ہاں یہ اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کا سرہانہ قبلہ رو ہے، جیسے آپ سرہانے کی طرف بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہاں پہ کریں۔ اور اگر آپ کے پائیں تین ایسی ہے بچھی ہوئی کہ آپ وہاں سوتے تو نہیں ہیں لیکن بستر یا صوفہ وغیرہ ایسا ہے کہ کعبۃ اللہ اس طرف ہے، تو بہتر ہے کہ پھر تکیہ وغیرہ رکھ کر اس پہ قرآن پاک یا رحل وغیرہ رکھ کر قرآن پاک رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ خوفزدہ رہتی ہوں ایمان کے زوال کے بارے میں۔ میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو ایمان کے بارے میں جانیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی نعت خوانیوں سے باہر آتے ہیں نا، یا بیانات سن کے کہتے ہیں آج تو ایمان تازہ ہو گیا، ان سے پوچھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں اور تازگی ایمان کا مطلب کیا ہے، تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ایمان ایک یقین کا نام ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اس پر اپنے دل سے کامل اعتقاد اور یقین رکھنا کہ یہ حق اور سچ ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور جو یہ سمجھ لیجئے کہ قلب کے اندر جو چیز سرکار لے کر آئے اس کے بارے میں دو رائے قائم ہو سکتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط کے بارے میں اگر صفر ہو اور حق اور صحیح ہونے کے بارے میں 100% آپ کا دل مطمئن ہو، اس کا نام ہوتا ہے یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان ایک پوشیدہ چیز کا نام ہے، یعنی قلبی کیفیت کا جو یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کو تصدیق بالقلب بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب زوال ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس 100% کو پیچھے لے کر آتا ہے، آپ کے اعتقاد اور اعتماد اور یقین کو متزلزل کرتا ہے، اس کو 95 پہ لے آئے گا، 90 پر، 80 پر، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ پہ مسلسل کرائسس آئے تو چپکے سے آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کیا یہ اللہ کی ناانصافی نہیں ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تجھے بھول تو نہیں گیا۔ تو اب یہ پہلے تو ہمیں اعتقاد اور یقین تھا 100%، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طرف مکمل طور پر اپنے علم اور قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ لیکن اب اس میں کمی پیدا ہو گئی، ہاں یار شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھول گیا، اور بعض تو پھر منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، یہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے۔ یعنی وہی اس نے قلبی کیفیات کو پیچھے لے کر آیا، یقین کو کم کر دیا، اسے غالب گمان یا شک تک لے آیا، حتیٰ کہ آپ کی زبان سے کہلوا دیا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس تفصیل کے بعد خلاصہ یہ ہے، اس یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 100% پہلے یقین رکھتے ہیں، بس اس یقین میں مضبوطی پیدا ہو کہ یہ 100 سے 99 کی طرف بھی نہ آئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ یقین قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ اعتقاد کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے، اور یہ علم سے ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھیں ترجمہ شرح کے ساتھ، اچھے علماء کا بیان سنیں، اس سے آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، یقین مضبوط رہے گا، اس کو پیچھے نہ لا سکے گا، کیونکہ قرآن میں ہر طرح کے مضامین ہیں۔
صبر و تحمل پر ہیں، تقدیر کے معاملے میں ہیں، اعتقاد کے بارے میں، عقائد کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ کا اعتماد مضبوط رہتا ہے، آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، آزمائشوں پہ صبر کرنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ تو شیطان کو کیسے ہمت ہوگی کہ یقین کو پیچھے لے کر آئے، کہ جب آپ یقین کو بڑھانے یا یقین کو قائم رکھنے کے سلسلے میں مواد مسلسل سن رہے ہیں۔ ہماری خرابی کیا ہوتی ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں، بھول جاتے ہیں، ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے کرائسس اور آزمائشیں آتی ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو دفع کرنے، دور کرنے یا پروٹیکشن کے لیے کوئی مواد ذہن میں ہوتا نہیں ہے، وہیں سے پھر یہ ہمارے قلب کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ہم شک و شبے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کرائسس میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جنت دوزخ بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہاں تمہارے کرائسس، کہاں ایک دم جنت دوزخ کے انکار کی طرف تم کیسے آ گئے؟ کیسا شیطان کنیکشن ملاتا ہے۔ ایک صاحب کا ایک بچہ فوت ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، تو ان کی زبان سے نکلا کہ جنت دوزخ سب ڈھکوسلا ہے، یعنی شیطان نے منہ سے کیسا نکلوایا؟ یہ ہوتا ہے۔ اس کو بہن آپ توجہ رکھیں، یہ آپ کے وظیفوں سے نہیں ہوگا، یہ تعلیم شرع سے ہوگا، جو میں نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے کریں، انشاءاللہ عز و جل شیطان ہمیشہ مایوس رہے گا اور آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرو، تو کیا شیطان اور جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے، ان سے بھی پیار کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ مقولہ غلط ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرو؟ یہ تو نہیں کسی نے بھی کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھنا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بھی اللہ نے چیز بنائی اس کو حقیر نہ سمجھیں آپ۔ جانور ہے، کتا ہے، جیسے کتے کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ حتیٰ کہ کافر کو بھی حقیر مت سمجھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ ایک کافر سے حقارت والا، توہین والا سلوک کرو، پیار محبت کا سلوک کریں، ٹھیک ہے، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، تاکہ اس کے ذہن میں اسلام کا اچھا تصور قائم ہو، ایک مسلمان کے بارے میں وہ اچھے گمان کرے تو اس کا دل مائل ہوگا اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی طرف۔ یہ تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو چیز اللہ نے بنائی اس سے پیار کرو، تو پھر مطلب اگر یہ اس چیز کا مکلف بنا دیتے تو وہی جیسے آپ نے کہا کہ شیطان سے بھی پیار کریں، حالانکہ شیطان سے تو ہمیں نفرت رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان اور بلا مبالغہ لاکھوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لاکھوں کو اس نے کافر بنایا اور اس کو کفر کے اوپر استقامت قائم رکھی، یہ کون سا محبت والا ہے؟ تو لہٰذا یہ مقولہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کسی کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر مہر کے ہوا تو اس میں کیا شوہر کے بیوی پر حقوق لازم ہوں گے؟ جیسے اگر وہ پردے کا بولے تو کیا اس کو ماننا پڑے گا؟ دیکھیں بغیر مہر کے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں مہر مثل لازم آتا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے یعنی والد صاحب کی طرف سے اکثر عورتیں جو اس کی صفات کی طرح ہیں، لڑکی کی عمر، اس کی تعلیم، اس کی خوبصورتی وغیرہ، اس طرح کی جو خاندان کی عورتوں کا مہر ہے وہ خود بخود مقرر ہوگا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ لیکن بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح فاسد ہے اور اس کو ختم کرنا دونوں پر لازم ہوتا ہے، اور اس میں بس اتنا کہہ دینا کہ یہ میں نے نکاح ختم کیا، بس یہ ایک جانب سے بھی کریں ختم ہو جائے گا، اور اس میں حقیقی طور پہ حقوق لازم نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر فرض کر لیں دونوں نے ایجاب و قبول کیا اور رخصت ہو گئے، اب وہ شوہر بن کے آرڈر کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو کوئی پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو ختم کرنا واجب ہے، فوراً سے پیشتر ختم کر دیا جائے۔